دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ امام حسین نے بیعت کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اور اس جنگ میں کون کون شہید ہوئے؟ اگر نہیں تو میں آپ کے لیے لایا ہوں بیٹل آف کربلا کی سیریز، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کربلا کا پس منظر اور وہ کچھ کربلا کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ایپیسوڈ سے، جڑے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ مولا علی شیر خدا کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے۔ امام حسن نے انہیں امیر بنایا تھا۔ امام حسن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کر دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر دلیر بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں۔ تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، اور بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائے تو امیر بن جانا، اور نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا، اس نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو لکھا۔ عرب کا رواج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بات نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ وہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اس سے کہو میری بیعت کرے۔ اب بیعت کیا ہوتی تھی یہ بھی سن لیں۔ یہ بیعت حلف ہوتا تھا، حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ تو کہا بیعت کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ حضرت امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ تو کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں، ذرا احتیاط سے جائیے گا۔ تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط بات کہی یا کوئی زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سرِ عام اعلان کرو، اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کر پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب امام حسین نے یہ بات کہی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کرواؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے او ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرأت ہے تو آجا سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین وہاں سے نکل گئے۔ دوستو آگے کنٹینیو ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریے گا۔